السلام علیکم ناظرین، جان باز ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل دنیا میں برہنہ رقص بھی عام ہو چکا ہے، اور یہ برہنہ رقص کرنا مغربی ممالک میں ایک عام سی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا اب مزید بدکاریوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے احباب یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس برہنہ رقص کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کب ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو برہنہ رقص کی خالق ماتا ہری کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے۔ ماتا ہری کی پیدائش 7 اگست 1876 ہائی لینڈ میں ہوئی۔ ماتا ہری ہائی لینڈ کے شہر لیوارڈن میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام مارگیٹا زیلی میکلوٹ تھا۔ یہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور اس نے لندن میں ٹیچرز کالج سے تعلیم حاصل کی۔ 1895 میں اس کی شادی اسکاٹش آفیسر کیپٹن بل میکلوڈ سے ہوئی، جس نے بعد میں ڈچ شہریت اختیار کر لی تھی۔ شادی کے بعد سن 1897 میں دونوں میاں بیوی انڈونیشیا چلے گئے اور 1902 تک یہ جاوا اور سماٹرا میں مقیم رہے۔ جاوا ان کا مستقل مسکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماتا ہری بعد ازاں ایک عرصہ تک خود کو جاوا کے ایک مندر کی رقاصہ کے طور پر متعارف کرواتی رہی۔ انڈونیشیا میں قیام کے دوران اس نے مقامی مذہبی، سماجی اور معاشرتی انداز میں زندگی کو کافی حد تک اپنا لیا۔ 1902 میں جب یہ جوڑا یورپ واپس آیا تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ چنانچہ اس نے 1905 میں پیرس میں ڈانس کو بطور پیشہ اپنا لیا۔ جلد ہی ایک رقاصہ کے طور پر اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس نے لیڈی میکلوڈ کا نام اپنا لیا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے ماتا ہری دن کی آنکھ کا نام اختیار کر لیا اور پھر اسی نام سے ہی مشہور ہوئی۔ اس کی زندگی کا بڑا حصہ ایک طوائف کی طرح گزرا، کیونکہ وہ مطلوبہ افراد تک پہنچنے، انہیں اپنے حق میں رام کرنے اور لمبے عرصے تک مہرہ استعمال کرنے کی خاطر اپنے قیامت خیز حسن اور نرم و گداز بدن کو ایک بھرپور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ پیرس کے ایک ناچ گھر میں اسٹرپٹیز برہنہ رقص کیا کرتی تھی۔ دراصل برہنہ رقص کا آغاز ہی ماتا ہری نے کیا تھا۔ ماتا ہری اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اعلیٰ درجے کی ہوٹلوں، کلبوں اور نجی محفلوں میں پارے کی طرح تھرکتی بجلی کی طرح رقص کرتی اور حصول مطلب کے بعد شکاروں کو تڑپتا چھوڑ کر غائب ہو جاتی۔ جاسوسی کے فن میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا جسم تھا۔ نسوانی کشش تو گویا ماتا ہری میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جو بھی اس قتالہ کی اداؤں میں گرفتار ہو جاتا تب تک رہائی نہ پاتا جب وہ خود اسے آزاد نہ کر دیتی۔ تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وہ بیک وقت فرانس اور جرمنی کی خفیہ سروسز کے لیے کام کرتی رہی۔ یہ راز بہت دیر بعد کھلا کہ وہ ڈبل پے رول پر دونوں ملکوں کی محسن اور دونوں کی دشمن ہے۔ 13 فروری 1917 کو فرانس نے اسے جرمنی کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا اور قید کر دیا گیا۔ اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور 25 جولائی کو اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ چنانچہ 15 اکتوبر 1917 کو اسے پیرس میں گولی سے اڑا دیا گیا۔ ماتا ہری کی گرفتاری اور انجام کے حوالے سے بعض لوگوں نے اسے ناکام جاسوسہ کا لقب عطا کر رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک افسانوی حیثیت کی حامل تھی۔ اس کی عالمگیر شہرت و مقبولیت ہی اس کی غیر معمولی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ دنیا کی نام اور خواتین میں لکھا ہے کہ ماتا ہری دنیا کی پہلی خاتون ہے جس نے انتہائی اعلیٰ سطح پر جاسوسی کی اور اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔